جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ عافیت سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آن لائن پڑھائی کا جو ہے آپ لطف اٹھا رہے ہوں۔ یہ ایک نیا آپ کے لیے ایک تجربہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو ایک نئی تکنیک سے بھی آپ واقف ہوئے۔ ابھی تک آپ نے جو موبائل کو صرف کھیلنے کے لیے اور مختلف قسم کے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا، اب یہ موبائل ہماری پڑھائی کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہوا اس لاک ڈاؤن میں، ہے نا؟ تو بہت کچھ آپ نے ابھی جیسے کہ سیکھا نئی تکنیک کے بارے میں۔ خیر، اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ ہم پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی، بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے۔ جب عمر مشکل سے 8 یا 10 سال کی تھی، اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور بہت کچھ سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شمار اوصاف ہم نے ان کے دیکھے، پچھلے 3-4 پیراگراف میں ہم نے ان کی بے شمار خوبیوں کو دیکھا کہ نہ وہ صرف بہترین مقرر تھے، بہترین خطیب تھے، بلکہ وہ بہت ہی بہادر تھے اور بہترین جو ہے اور صحیح رائے دینے والے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ان کے بہادری کے قصے کل ہم نے دیکھے۔ کل ہم نے ایک واقعہ دیکھا خیبر کا۔ بچوں، یہ خیبر جو ہے یہ اس وقت کا اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اس قلعے کو فتح کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ خیبر کا قلعہ جو ہے ناقابل تسخیر قلعہ کہلایا جاتا تھا، یعنی ایسا قلعہ جس کو فتح نہ کیا جا سکے، جس پر قابو نہ کیا جا سکے۔ ایسے خیبر کے قلعے کا جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور اس کو گھیر لیا، اب اس میں یہ بات آئی کہ اس خیبر کے قلعے کو، دروازے کو کون توڑ؟ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ بہادر بھی تھے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھولنے کے لیے 100 طاقتور پہلوان لڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیبر کے قلعے کو، دروازے کو نہ صرف جو ہے اکھاڑا بلکہ اکھاڑ کے اس کو پھینک دیا۔ کل ہم نے خیبر کے قلعے کا یہ مختصر سا واقعہ دیکھے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے حالات زندگی دیکھے ہم نے کہ بہت ہی سادی سیدھی زندگی تھی، نام و نمود، شہرت، عزت سے کوسوں دور، حالانکہ ہر قسم کی نعمتیں تھیں، دولت کے خزانے تھے اور مال کی فراوانی بھی، مال بھی بہت تھا، لیکن کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ عوام کے لیے جو ہے اس کو لٹا دیا۔ بیت المال جب کوئی جنگ ہوتی اور جو ہے مسلمان علاقوں سے، مشرکین مکہ سے اور جہاں سے بھی جو جنگ میں مال آتا اس کو بیت المال میں جمع کرتے، اور اس بیت المال میں جب تقسیم ہوتی اس مال کی، اس مال کی تقسیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے کسی رشتہ دار، کسی عزیز و اقارب، کسی دوست کو فوقیت نہیں دیتے تھے کہ چلو بھائی یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے تو اس کو پہلے دے دیا جائے، نہیں، بلکہ وہ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو بھی کیو میں، لائن میں لگاتے کہ آپ بھی اپنے اپنے ترتیب میں آئیے، اور جب آپ کا نمبر آئے گا تب آپ کو جو بھی امانت ہے وہ آپ کو ملے گی۔
تو یہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد جب بیت المال کا سارا اندوختہ، سارا جمع کیا ہوا مال، جمع پونجی جب ختم ہو جاتا، تقسیم ہو جاتا، تو اس وقت 2 رکعت نماز شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے عافیت کے ساتھ میں مجھ سے یہ کام کر دیا. پھر ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی علاقے میں کسی عامل کو، عامل یہاں پر عمل کرنے والا ہے اور اس کی جمع ہے عمال، لیکن یہاں پر مراد جو ہے گورنر، کسی علاقے کا حاکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی صحابی کو یا اپنے کسی ساتھی کو اگر کسی علاقے کا گورنر بناتے تو یوں ہی گورنر بنا کے نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے پیچھے جو ہے نگرانی بھی کرتے، اور کبھی کبھی اچانک معائنہ کرنے والوں کو بھیج دیتے کہ وہ جائے اور وہاں کا جو گورنر ہے عوام سے اس کے بارے میں رائے لے کہ عوام اس سے مطمئن ہے کہ نہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بازار کی نگرانی بھی کرتے، بازاروں میں جاتے، گشت لگاتے اور یہ دیکھتے کیا دکاندار جو ہے وہ گراہکوں کو لوٹ تو نہیں رہا ہے، زیادہ قیمت میں ان کو مال تو نہیں دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. مطلب بے شمار خوبیوں کے مالک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. انہیں کی حالات زندگی کے بارے میں ہم لوگ معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے، اب آگے کے پیراگراف کو میں پڑھوں گا. کل ہم لوگوں نے اتنے سارے پیراگراف دیکھ لیے تھے، بہت سارے مشکل الفاظ کے معنی بھی آئے تھے. آج بھی مشکل الفاظ جو معنی آئیں گے ان کو آپ کو اپنی کاپی کے اندر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. بعد میں چونکہ ابھی تو میں اسکرین شیئر کروں گا تو اس لیے بلیک بورڈ آپ کو دکھے گا نہیں. ابھی میں آپ کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جن بچوں کے پاس میں کتابیں نہیں ہے وہ میری اسکرین سے ریڈنگ کریں گے یا وہاں پر نظر رکھیں گے، اور جن کے پاس میں کتابیں ہیں وہ پیج نمبر 2 نکالیں گے، جماعت اشتم کا اردو کی کتاب کا پیج نمبر 2، اور جس پیراگراف پر میں پڑھوں گا وہاں پر انگلی رکھیں گے تاکہ واضح طور پہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سب کے مائک میں نے میوٹ کیا ہوں. چلیے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، مجھے بتا دیجیے کہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے؟ No, sir. ٹھیک ہے. چلیے تو کل ہم لوگ جو وہ پیج نمبر 2 کے دوسرے پیراگراف تک پہنچ گئے تھے. اسکرین سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ہاں بالکل نہیں، جی اور سر. غلطی سے اگر بھی ہو جائے تو اس کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، میں زوم کر دوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. ہم لوگ پیج نمبر اسکرین سے ٹچ نہ کریں. چلیے اب ہم لوگ یہاں چلیں گے. سر دوسرے صفحے کا پہلا پیراگراف. یہ والا صحیح نا، یہاں پر. ٹھیک ہے، جہاں میرا ماؤس ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، سب دکھے یہاں پر، یہاں جہاں میرا ماؤس ہے، جہاں میرا ماؤس ہے. اب میں ریڈی کروں، آپ لوگ دھیان سے توجہ سے سنیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی تھے. کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا. وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے. بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے. کپڑے پھٹ جاتے تو خود ہی سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے. ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی. خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا. مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے. انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دی. ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے. ان کا غلام کمبر ساتھ تھا.
انہوں نے 2 موٹی چادریں خریدی، پھر اپنے غلام قمر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ اسکرین پر کوئی ٹچ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کھوئی ہوئی ذرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ کل بچے جو سوال کر رہے تھے یہ مختصر کی تیسرے سوال کا جواب رہے گا۔ ابھی آپ ذرا غور سے سنیے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کھوئی ہوئی ذرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ ذرہ اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ذرہ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہ میں تیسرا پیج اوپن کروں یہاں پر اور اپنی گواہ میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے غلام عمر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ ذرہ آپ ہی کی ہے اور ذرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹایا۔ جی بچوں، اس پیراگراف کے اندر ان چند پیراگراف کے اندر بے شمار اوصاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہایت سخی تھے، سخاوت کرنے والے، ہمیشہ ان کے دینے کے لیے ان کا ہاتھ جو ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہوا رہتا تھا کہ کوئی میرے پاس سائل آئے، کوئی میرے پاس جو ہے سوال کرنے والا ہے اور میں اپنے پاس سے اس کو دوں کچھ نہ کچھ۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا، اور سائل کے معنی ہے فقیر۔ سائل کے معنی کیا ہے؟ فقیر۔ تو کوئی سائل ان کے دروازے سے کبھی مایوس اور خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ آج بچوں اگر ہمارے پاس میں کوئی سوال کرنے والا آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے، تو ہم اس سے کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ معاف کرو بابا، آگے جاؤ بابا، گھر میں ابھی کوئی نہیں ہے نا؟ نہیں بچوں، ہمارے اندر بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ کوئی سائل، کوئی سوال کرنے والا اگر ہمارے پاس آئے تو ہمیں اس کو کچھ نہ کچھ دے، کچھ نہ کچھ دے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، خالی ہاتھ نہ لوٹائے، اور دینے کے بعد میں احسان بھی نہ جتائے، دینے کے بعد احسان بھی نہ جتائے۔ ایک بہت پیارا شعر ذہن میں بھی آ گیا، اور اس کو میں تھوڑا ترنم میں پڑھوں گا، اس کے بعد سنا کہ اس کا کتنا بوجھ اتارا در پر آ کر سائل نے، اس کا کتنا بوجھ اتارا در پر آ کر سائل نے، اور سخی سوچ رہا ہے احسان کیا۔ بچوں کیا بتا رہا ہے اس کے اندر تھوڑا مختصر کہ اس کا کتنا بوجھ اتارا در پر آ کر سائل نے۔ سخی کا ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا، ایک کام آسان کر دیا اس کے دروازے پر آ کر فقیر نے، اور سخی یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے سائل پر احسان کیا، اور مالدار دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو ہے اس فقیر پر احسان کیا، بلکہ فقیر نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کے کام کو اس نے آسان کر دیا۔ سوچو اگر کبھی
इसी ज़कात की रकम को देने के लिए आपको दर बदर भटकना पड़ता, मुस्तहिक को ढूंढना पड़ता, जरूरतमंद को तलाश करना पड़ता, अपने घर से निकलना पड़ता और मुस्तहिक तक देना पड़ता। मुस्तहिक खुद चलकर आपके पास आया है, इसमें आपका कोई एहसान नहीं, बल्कि आपके काम को उसने आसान किया। इसलिए बच्चों, खैर ये बात तो अलग चलेगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे दरवाजे पर भी अगर कोई साइल आए, कोई फकीर आए, कोई सवाल करने वाला है, तो उसे मायूस और खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की ये भी एक खूबी थी कि वो बहुत सखी थे। हमेशा उनका सखावत के लिए इनका हाथ जो हमेशा खुला रहता था। उनके दरवाजे से कोई भी सवाली मायूस ना गया, वो खुद भूखे रह जाते, लेकिन किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने। जिंदगी बड़ी सादगी से गुजारते, कपड़े फट जाते तो खुद सीते। हाँ, आज हम फटे हुए कपड़े पहनने को आर समझते, शर्म की बात समझते। हाँ, तो ठिगरे लगे हो पे कपड़े पहनो, ये ठिगली लगी हुई कपड़ा पहनो नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फटे हुए कपड़े पहनते थे, बल्कि कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर कई जगह पर जो है पेवन लगे होते थे, और एक मर्तबा तो जो है एक जगह पर चमड़े का पेवन। ये हमारे असलाफ की जिंदगी है, ये हमारे उन असलाफ की जिंदगी है जिनके नक्श कदम पर अगर हम चलेंगे तो हमको भी अल्लाह इज्जत की वो बुलंदी तक पहुंचाएगा जिसको हम सोच नहीं सकते। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़े फट जाते तो खुद सीते, जूते की मरम्मत खुद करते, जूते की मरम्मत अपने हाथ से खुद सीते। आज तो अगर हमें कोई कहा जाए घर में, अम्मी कहे अब्बा कहे कि अपने जूते को खुद सी ले, तो हमको शर्म है। नहीं बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अपने जूते की मरम्मत, उसकी दुरुस्ती भी खुद करते। खलीफा है, बादशाह मुसलमानों के, चाहते तो अपने घरों में जो है नौकरों की कतार लग जाती, खादिमाओं की कतार लग जाती, लेकिन खलीफा होने के बावजूद उनके घर में कोई नौकर नहीं था, कोई खादिमा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे चहेती बेटी, जन्नत में औरतों की सरदार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी थी, वो घर के सारे काम खुद अंजाम देती, कपड़े अपने हाथ से धोती, झाड़ू पोछा और जानवरों को चारा डालना और कुएं से जो है पानी खींच के लाना और घर के जितने भी काम हैं वो सारे काम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला खुद करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मतलब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, थोड़ा सा मैं दूसरा बात से बात करूं आप लोगों को, तो एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद गुलाम आए, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत फातिमा से फरमाया कि फातिमा, तुम घर के काम काज करती हो, मुझसे तुम्हारा ये मतलब देखा नहीं जाता, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद गुलाम आए हैं, तुम भी जाके गुलाम जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम चहेती बेटी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको गुलाम दे देंगे, तुम्हारा काम आसान है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के अंदर शर्म और हया बहुत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, देखा तो वहाँ और भी सहाबा थे, शर्म की वजह से कुछ कहना चाहिए चले। इसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के घर आए, पूछा फातिमा आज आप हमारी मजलिस में आई थी, क्या बात है? तो हजरत अली ने फरमाया कि जी मैंने ही उन्हें भेजा था कि आपकी खिदमत में जो चंद गुलाम आए तो वो एक गुलाम ले लो ताकि घर के काम काज करने में आसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि बेटी फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, एक नहीं दो गुलाम ले ले, घर के सारे काम करे। क्या फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बेटी फातिमा जब तो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा करे तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, ये तेरे लिए उस गुलाम से बेहतर है, जिसको हम आज कहते हैं तस्बीह फातिमा। तो बच्चों इस वाक्य से भी पता चलता है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अपने घर के कामकाज खुद करती। खिलाफत के जमाने में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, सादगी वैसी थी जैसी सादगी खिलाफत से पहले थी, वही सादगी
खिलाफत के ज़माने में भी बादशाह बनने से पहले जो सादी ज़िंदगी बसर करते थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, खलीफा बनने के बाद, मुसलमानों का बादशाह बनने के बाद में भी उनकी सादगी में कोई कमी नहीं आई, वैसी सादी ज़िंदगी। मुसलमानों का जलील कद्र खलीफा एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करता है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक पहलू और देखिए इस पैराग्राफ में जो हम पढ़ चुके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत एहतियात, किस चीज़ की एहतियात कि जब भी बाजार में किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते तो ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो उन्हें पहचानता ना हो। क्यों भाई, आज तो हम मार्केट में जाते तो सबसे पहले उस दुकानदार पर जाते जो हमको पहचानता हो। क्यों? उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। एक वजह तो ये है कि भाई पहचान वाला है इसलिए उसे ज्यादा महंगाई दाम नहीं करेगा, चीज अच्छी देगा, सस्ती देगा, रियायत देगा, है ना, सहूलत देगा, इसलिए हम जो है जान पहचान वाली दुकानदार को तलाश करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके बरखिलाफ बाजार में जाते तो ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो उनको पहचानता ना हो कि मुसलमान के खलीफा। क्यों? क्योंकि वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई दुकानदार उनके अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से उनके सौदे में कुछ रियायत करे, सहूलत दे, उनको कुछ कम दाम ले, मुसलमान का खलीफा है फ्री में दे दे या कम कीमत में दे दे। इसलिए वो ऐसे दुकानदार को तलाश करते थे जो उन्हें पहचानता न हो। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक वाकया और है, एक वाकये की तरफ और इधर इशारा किया मोहम्मद हसन फारूकी साहब ने कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़ा खरीदने गए और साथ में अपने गुलाम को भी साथ लिया और उन्होंने दो मोटी चादरें पसंद, दो मोटी चादरें पसंद, और पसंद करने के बाद मतलब अपने गुलाम से कहा माइक मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, कौन अनम्यूट कर रहा है? बाजार गए और बाजार से फौजैन माइक बंद कर अपने, बाजार गए और बाजार से दो मोटी चादरें खरीदी, फिर अपने गुलाम से कहा, दोनों चादरों को सामने रखा और अपने गुलाम से कहा कि इन दोनों में से जो तुझे पसंद है ले ले। पहले गुलाम से कहा कि तू ले ले। हम लोग लेते तो क्या करते हैं, नहीं यार पहले मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लूँ, पहले ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, या इसकी ये नक्शीदार अच्छी है, ये मैं ले लूँ। नहीं, पहले गुलाम से कहा कि तुझे जो पसंद है तू ले ले। इस वाक्य में एक नुक्ता और है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। गुलाम ने उन दोनों चादरों में से एक चादर पसंद की और उसे ले ली, ठीक है, उसे ले ली, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक चादर जो बची थी वो ली और उसको ओढ़ लिया। अब इसमें से एक नुक्ता मैं निकालता हूँ कि उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पर चादर भी नहीं थी, बच्चे उन्होंने ली और ओढ़ ली, और गुलाम ने ली और रख ली। मतलब गुलाम के पास में तो चादर थी, जो भी होंगी, जूनी पुरानी फटी जो भी होंगी, गुलाम के जिस्म पे तो चादर थी, लेकिन गुलाम का जो आका है, मुसलमान का जो खलीफा है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, उनके जिस्म मुबारक पर इतना भी नहीं कपड़ा था, उन्होंने चादर ली और ओढ़ ली। अगर सोचो बच्चों, अगर पहले से चादर होती तो क्या वो चादर के ऊपर चादर ओढ़ते? नहीं ना, नहीं। अच्छा, हमने इससे पहले भी पढ़ा कि उनकी जिंदगी बहुत सादी थी। ऐसा नहीं है कि एक चादर थी और वापस से दूसरी ले ली, जैसे हमारे घरों में कपड़ों की अलमारियों के अंदर हमारे कपड़ों के ढेर लगे हुए। उनकी तो जिंदगी बहुत सादगी जिंदगी बसर करते। इसलिए बच्चों इस वाक्य के अंदर एक पहलू ये भी निकला कि उन्होंने चादर ली और ओढ़ ली, और गुलाम ने चादर ली और रख ली। फिर उसके बाद एक वाक्य बहुत ही जबरदस्त वाक्य है, बहुत ही दिल को झिझोड़ने वाला वाक्य है, और इससे
اخلاق پیش ہوتا ہے گھروں کے سامنے، کیونکہ ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ہے نا، بیت اللہ جاتے ہیں، تو کفار میں اور غیر مسلموں کو ہمارے کیا معلوم پڑے گا، اسلام کیسا معلوم پڑے گا، تو وہ ہمارے اخلاق سے معلوم پڑے گا، ہمارے کردار سے معلوم پڑے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، ایک مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ذرا جو ہے جو جنگ کے زمانے میں جو ہے وہ لباس پہنتے تاکہ تیر کا اور تلوار کے زخم نہ پڑے جس پر، تو وہ ایک لوہے کا جو ہے لباس ہوتا ہے ہلکا سا، تو وہ لباس جو ہے ان کی ذرا جو ہے وہ ایک یہودی کو مل گئی، جنگ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ ذرا ہو گئی، ایک یہودی کو مل گئی، اور یہودی کو ملے گا، یہودی نے کہا کہ یہ تو میری ہے، اس کو اپنی ملکیت بتانے لگا کہ یہ تو میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں بھائی یہ تو میری ہے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں تو میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے، بادشاہ ہونے کے باوجود کہاں گئے، کہاں پر گئے، خود قاضی شریعت، جج عدالت کے، اور وہاں پر کہا کہ قاضی صاحب سے کہا، جو جج سے کہا کہ دیکھیے جج صاحب یہ ذرہ میری ہے اور یہ یہودی کہہ رہا ہے یہ میری ہے۔ تو قاضی جو شریعت ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر حضرت علی یہ آپ کی ہے تو آپ دو گواہ پیش کریں، دو گواہ آپ پیش کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو گواہ پیش کیے، ایک اپنے بیٹے حضرت حسن کو، اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو، اور دوسرے اپنے غلام کو، اپنے غلام جو جس کو چادر دی تھی نا وہ پیش کی۔ قاضی صاحب نے، جج صاحب نے ان کی دونوں گواہوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بھائی ان کی شہادت، ان کی گواہی میں قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ سوال کا جواب مختصر کے پوچھنے کا سوال کا جواب کیوں نہیں کہا، کیوں قبول نہیں کر سکتا بھائی؟ جج صاحب نے کہا دو گواہ لاؤ، دو گواہ لے کر آ گئے، کیوں قبول نہیں کیا؟ قاضی صاحب نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ بیٹی کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے، بیٹا باپ کے خلاف تو گواہی دے گا نہیں، باپ کے حق میں گواہی دے گا، اور غلام بھی جو ہے اپنے آقا کے حق میں گواہی دے گا، ہے نا؟ اس لیے میں دونوں کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹا ہے، باپ کے خلاف نعوذ باللہ جھوٹی گواہی بھی دے سکتا ہے کہ باپ ہے بھائی، اور غلام بھی اپنے آقا سے تھوڑی بھی پنگا لے گا، یہ میرا آقا ہے، یہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میری ضرورت کا خیال رکھتا ہے، میں اس کے گھر میں رہتا ہوں اور اس کو یہ سب میری ہر قسم کی ضرورت کا خیال کرتا ہے، اتنا بہترین میرا مالک ہے، تو میں اس کے خلاف گواہی کیسے دوں؟ قاضی شریعت اس زمانے کے قاضی صاحب اور اس زمانے کے جو ہے جج بھی انصاف پسند ہوا کرتے تھے، بھلے بادشاہ ہے تو کیا ہوا، میں دو گواہ، یہ دونوں گواہ جو آپ نے پیش کی، یہ دو گواہ کے علاوہ کوئی دوسرا لے کر آ جاؤ، اور اگر وہ گواہی دے کہ ہاں یہ آپ کی ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب وہ دو گواہ پیش نہیں کر سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ان دو کے علاوہ، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ مقدمہ ہار گئے۔ اب یہودی بھی تو وہاں پر دیکھ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ تو میری نہیں، یہ تو حضرت علی کی ہے، وہ تو جان بوجھ کر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا، کچھ وقت بچا ہوا ہے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا۔ وہ یہودی جو ابھی تک یہ کہتا تھا کہ تو مجھے یہ میری ہے، مسلمانوں کی اس انصاف پسند واقعی سے اتنا خوش ہوا، اور عدالت سے باہر آ کر اس نے کہا کہ آپ کی صداقت میں کوئی سچائی نہیں۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ واقعی سچے ہیں، صداقت آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ذرا آپ ہی کی ہے، اور ذرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا۔ ٹھیک بچوں، آج ہم ابھی تک اتنی پڑھیں گے، میرے ہاتھ میں پوچھ کے تھے 3-4 منٹ بچے ہوئے، اب میں آپ کے مائک کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے چند سوالات پوچھوں گا، جس سے سوالات پوچھو فوراً جلدی سے جواب دیں، اوکے؟ ٹھیک ہے، چلیے اپنے اپنے مائک کو انمیوٹ کر دیجیے جلدی سے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں، کس سے پوچھوں؟ چلیے بالکل آواز بالکل نہیں کرنا بھیا، مطلب آواز ڈسٹرب نہیں کرنا۔ عمر یس سر. جی ویری گڈ۔ عمر آپ یہ بتائیے مجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کون کون سے کام کرتے ہیں؟ چلیے مختصر۔
कपड़े सिल लेते, जूता भी सिल लेते, अपने हर काम खुद से करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा शाहिद, शाहिद यस सर। जी, शाहिद आप ये बताइए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी का नाम क्या था? मैं बताऊं? शाहिद बताएगा, शाहिद। चलो साथ बताओ आप। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अल्लाह ताला अन्हा, अन्हा अन्हा, अन्हा। जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो औरत अगर सहाबिया है तो उनके आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। साथ आपका माइक थोड़ा पीछे रखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है जी। चलिए मुझे आप बताएंगे, अली बताएंगे, अली, 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 अली। अली का माइक का हमेशा मसला है। चलिए सात आप बताओ, सात चारू या सात? जल्दी से सात। क्या सर? सात ओवैस, सात ओवैस। आप बताइए हजरत अली रज़ी अल्लाह के गुलाम का नाम क्या था? जल्दी। फैजल, हाँ अक्बल, कब्ज़, वहां से बोलो। अंबर, अंबर। ठीक है। अच्छा अच्छा ये मुझे बताइए, हम बताएगा मुझे यहाँ पर आफ्ताब, आफ्ताब, हाँ सर। आफ्ताब बताइए जिर्रा किसको कहते हैं? क्या सर? जिर्रा किसको कहते हैं? जिर्रा। जिर्रा। हाँ सर जंग में पहुंची जाने वाली पोशाक जो रहती है ना सर। अच्छा, जंग में पहनी जाने वाला लिबास जिससे तलवार और तीर के जख्म से बचा जा सके। जी चलिए, ओके ठीक है। अभी हमारा तो वक्त 1 ही मिनट बचा हुआ है और फिर ये माइक म्यूट ना हो जाए, अपना मीटिंग खत्म हो जाए। तो बच्चों अब आइंदा इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल इस पैराग्राफ को, एक दो पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इस तरह जो है हम अपने और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी मीटिंग का वक्त तकरीबन खत्म होने के करीब है। इसलिए बच्चों आज हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बहुत सारे औसाफ फिर आज के प्रकरण में देखे, मुश्किल अल्फाज आज देखे। कल इंशाल्लाह मैं ब्लैक बोर्ड पर फिर इसके मुश्किल अल्फाज को आपके सामने करीब करूँगा। ठीक है, चलिए अपने अपनी जो एक्टिविटी है उसको पूरा करिए, घर में रहे, सेफ रहे।